بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اردو وائس کے محترم عزیز دوستوں، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں ایک ایسا دلچسپ واقعہ جسے سن کر آپ حیرت میں پڑ جائیں گے۔ یہ واقعہ ہے حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور ایک ہندو عورت کا، جس کے شوہر کے کٹے ہوئے سر کو دوبارہ جوڑ دیا گیا اور اس کے قاتل کا کیا انجام ہوا۔ اس موقع کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ محترم ناظرین، کسی زمانے کی بات ہے، ایک مسلمان تھا جو کہ بظاہر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا تھا، لیکن وہ ایک ہندو عورت کو دل دے بیٹھا جو کہ اس کی بستی میں رہتی تھی، اور اس کی بستی میں زیادہ تر آبادی ہندوؤں کی تھی۔ ایک مرتبہ اس کا شوہر اس کو لے کر اس کی میکے جا رہا تھا۔ اس نے خوبصورت لباس پہنا ہوا تھا، سجی سنوری تھی۔ جب اس عاشق نے اس ہندو عورت کو دیکھا تو اس نے چاہا کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس سے مل جائے۔ جیسے ہی وہ ہندو اپنی بیوی کو لے کر باہر نکلا، وہ ان کا پیچھا کرنے لگا۔ وہ دونوں میاں بیوی جنگل کی طرف چلے جا رہے تھے، جبکہ وہ خود ایک اعلیٰ نسل کے گھوڑے پر سوار تھا، اور اس نے ان دونوں کے پاس آ کر بہت ہی عجیب و غریب انداز میں کہا کہ بھائی، مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے، تم دونوں پیدل سفر کر رہے ہو، اگر برا نہ مانو تو میرے گھوڑے پر سوار ہو جاؤ، مدد بھی ہو جائے گی اور میرے دل کو تسلی بھی ہو جائے گی کہ میرے ہوتے ہوئے میری بستی کے تو افراد پیدل سفر کر رہے ہیں۔ میں تیز رفتاری کے ساتھ تمہیں تمہاری منزل کی طرف پہنچا دوں گا۔ وہ ہندو کہنے لگا کہ نہیں، ہم پیدل ٹھیک ہے، ہم پیدل ہی سفر کرنا چاہتے ہیں۔ جب اس نے دیکھا کہ وہ صاف انکار کر رہا ہے تو پھر اور میٹھے انداز میں کہنے لگا، چلو تم نے خود نہیں بیٹھنا تو اپنی بیوی کو ہی اجازت دے دو کہ وہ میرے گھوڑے پر سوار ہو جائے۔ دیکھو بیچاری تھک گئی ہے، اتنا لمبا سفر ہے، ایک عورت ذات ہے، نازک سی عورت ہے، کیسے چلے گی؟ ہندو شوہر کو اس شخص کی نیت پر شبہ ہو گیا۔ اس نے کہا، نہیں، میری بیوی بھی میرے ساتھ ہی چلے گی، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اور وہ دونوں آگے بڑھ گئے۔ وہ دیکھتا رہا اور سوچتا رہا کہ اب میں کیا کروں، کون سی چال چلوں۔ پھر دوبارہ پیچھے گھوڑا دوڑاتا ہوا ان کے پاس آیا اور کہنے لگا، اپنی بیوی سے محبت نہیں کرتے ہو؟ وہ ہندو کہنے لگا، نہیں، میں اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا ہوں۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ اگر تم محبت کرتے ہو تو اس گھوڑے پر بیٹھنے کی اجازت دے دو۔ دیکھو اس کے پیروں پر کانٹے چبھ رہے ہیں، اس کے پیر تو دیکھو زخمی ہو چکے ہیں۔ ہندو عورت کے شوہر نے اس کی نیت کو بھانپ لیا اور اس سے کہنے لگا کہ تم ضمانت دو کہ کسی قسم کی خیانت کیے بغیر میری بیوی کو منزل تک پہنچا دو گے۔ تم لگتے تو مسلمان ہو، اور مسلمان تو اپنی بات کے پکے ہوتے ہیں، کیا تم اس جنگل میں میرے لیے کوئی ضامن لا سکتے ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں یہاں پر اس وقت تمہاری مدد کے لیے تیار ہوں، اور تم مجھ سے کہہ رہے ہو کہ کسی کی ضمانت کے لیے لاؤ، کوئی ایسا آئے جو میری گواہی دے۔ آپ بھلا اس جنگل میں کوئی انسان کیسے آئے گا جس کو میں ضامن بناؤں؟ وہ ہندو عورت جو اب تک خاموش تھی، اس نے جھٹ سے کہا، کیوں نہیں، تم ضمانت دے سکتے ہو۔ تو کہنے لگا، اور کس کی؟ وہ عورت کہنے لگی، وہی مسلمان جو 11ویں والے ہیں، بڑے پیر صاحب ہیں، یعنی غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ۔ تم لوگ ان کو بہت مانتے ہو، تم انہی کی ضمانت دے دو۔ اگر تم ان کی ضمانت دیتے ہو تو میں تمہارے ساتھ گھوڑے پر بیٹھنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ مسلمان اولیاء اللہ کو نہیں مانتا تھا، بلکہ اس کے دل میں بہت زیادہ کڑواہٹ تھی اللہ والوں کے لیے۔ وہ اللہ کے ولیوں سے نفرت کرتا تھا۔ اس عورت کو حاصل کرنے کے لیے شیطان کی باتوں میں آ کر کہنے لگا، ٹھیک ہے، میں غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو حاضر ناظر جان کر ان کی ضمانت دیتا ہوں کہ اگر کوئی بھی اونچ نیچ ہو تو میرا گلا پکڑے گے، اللہ تعالیٰ مجھے کبھی معاف نہیں کریں گے۔ اب اس عورت نے جب یہ سنا تو اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ اب آپ مجھے اجازت دے دیں،
اب مجھے کچھ نہیں ہوگا بلکہ ہم باحفاظت منزل تک پہنچ جائیں گے۔ شوہر نے بیوی کا یہ یقین دیکھا تو اس نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، میری بیوی کو اپنے گھوڑے پر سوار کر لو۔ وہ آدمی مکروہ ہنسی کے ساتھ اس کو گھوڑے پر بٹھا چکا تھا۔ وہ عورت اس آدمی کے ساتھ گھوڑے پر سوار ہو گئی اور آدمی پیچھے پیچھے چل رہا تھا اور نہیں جانتا تھا اس مسلمان کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ اس وقت اس نے اپنی تلوار نکالی اور اس کے شوہر کی گردن اڑا دی۔ تلوار کے ایک ہی وار سے اس کی گردن دور جا گری۔ شوہر مر چکا تھا۔ اس نے اپنے گھوڑے کو تیزی سے دوڑانا شروع کر دیا۔ عورت غم سے نڈھال سہمی ہوئی بار بار پیچھے دیکھ رہی تھی۔ اس نے کہا کہ بار بار پیچھے دیکھنے سے کیا حاصل ہوگا؟ تمہارا شوہر اب واپس نہیں آ سکتا۔ تم نے کیسے سوچ لیا کہ میں تمہیں لے جا رہا ہوں اور تمہارے شوہر کو صحیح سلامت رہنے دوں گا؟ کتنے دنوں سے میری تم پر نظر تھی، تمہیں حاصل کرنا چاہتا تھا، سیدھی طرح سے حاصل تو نہ ہوئی، اس لیے تمہارے شوہر کو مارنا پڑا۔ بلا وجہ تمہارا شوہر بیچارہ تمہاری وجہ سے مر گیا۔ وہ عورت اس کی باتیں نہیں سن رہی تھی بلکہ بار بار پیچھے مڑ کر دیکھ رہی تھی۔ اس نے کہا کہ پیچھے مڑ کر کیا دیکھ رہی ہو؟ کہہ تو دیا ہے تمہارے شوہر کی گردن اڑ چکی ہے، اب وہ زندہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس عورت نے کہا کہ میں اپنے شوہر کو نہیں دیکھ رہی بلکہ غوث اعظم عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ رہی ہوں، جن کی ضمانت تم نے دی ہے، وہ میری مدد کو ضرور آئے گے۔ اس یقین کو دیکھ کر وہ مسلمان زور زور سے ہنسنے لگا۔ اس نے زوردار قہقہ لگایا اور کہا، تم جن کے انتظار کر رہی ہو ان کو اس دنیا سے گزرے ہوئے کئی سال گزر چکے ہیں، اب وہ بلا اتنے سالوں کے بعد کہاں سے آئیں گے؟ میں نے تو ایسے ہی ان کا نام لے لیا تھا، میں ان کو نہیں مانتا، میں کسی بھی ولی کو نہیں مانتا ہوں۔ اتنا کہنا تھا، ایک بزرگ نمودار ہوئے۔ ان بزرگ نے آگے بڑھ کر اس عاشق کا سر قلم کر دیا، پھر اس عورت کو اس جگہ لائے جہاں پر اس کے ہندو شوہر کا سر کٹا ہوا پڑا تھا۔ وہ بزرگ کون تھے وہ عورت نہیں جانتی تھی۔ ان بزرگ کا چہرہ اس عورت کو نظر نہیں آ رہا تھا، نورانی چہرہ تھا، دیکھ نہیں پا رہی تھی، بلکہ وہ عورت تو ہوش و حواس سے بیگانی تھی، غش کے عالم تھا۔ وہ تو بس دیکھ رہی تھی کہ وہ مسلمان اب مر چکا ہے اور وہ بزرگ اس کے شوہر کے پاس کھڑے ہوئے ہیں، کوئی دعا مانگ رہے ہیں۔ ان بزرگ نے دعا مانگنے کے بعد اس کے شوہر کا سر ڈر سے ملا کر کہا، اٹھ اللہ عز و جل کے حکم سے۔ ہندو اسی وقت زندہ ہو گیا اور وہ بزرگ غائب ہو گئے۔ وہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کو حیرانگی سے دیکھ رہے تھے۔ عورت نے کہا، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ یہ بزرگ غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تھے یا پھر کوئی اور اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا فرشتہ۔ تو وہ ہندو کہنے لگا کہ جہاں تک میری معلومات ہے، اٹھ اللہ عز و جل کے حکم سے، یہ عربی کا جملہ ہے۔ یہ کہنے والی شخصیت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی ہی ہے۔ ہم نے ساری زندگی بتوں کی عبادت کی، بتوں کی پوجا کی، تمہارا عقیدہ، تمہاری محبت کی، تم نے اللہ کے ولی کو چاہا، گو کہ تم اللہ کی عبادت نہیں کرتی تھی لیکن صرف ان کے ولی کو مانا، تو کس طرح وہ مدد کو آئے؟ میں ایک بات سوچ رہا ہوں، اگر ہم اس جگہ جانے کی بجائے جہاں ہم جا رہے تھے واپس اپنے گھر لوٹ جائے اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائے تو کیا ہی بات ہوگی؟ عورت کہنے لگی، میں تو پہلے ہی یہ بات کہنا چاہتی تھی، آپ کے ڈر سے پہلے کبھی کلمہ نہیں پڑھا اور جب سے حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو مانا، دل میں بس یہی خیال آتا رہا کہ کس طرح کلمہ پڑھ لوں، مسلمان ہو جاؤں۔ اب آپ کی اجازت ہے تو ہم دونوں ضرور کلمہ پڑھیں گے اور مسلمان ہو جائیں گے۔ وہ واپس اپنے گھر کی طرف لوٹ آئے اور انہوں نے خاموشی کے ساتھ کلمہ طیبہ پڑھ لیا۔ حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے چاہنے والے اب مسلمان ہو گئے تھے۔ تو میرے پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل اردو وائس کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیو کی آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے
کہ اللہ تعالی ہم سب نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے گناہوں پر توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔